اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ماہ محرم الحرام کے آخری ایام ہے، انتہائی ماہ محرم الحرام تک ہم پہنچ چکے ہیں اور آج 27 تاریخ ہے اور 2 دن یا 3 دن کے بعد ماہ محرم الحرام کا اختتام ہونا ہے اور ماہ سفر الاحزان شروع ہونا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ہی سفر الاحزان شروع ہو جائے، اربعین حسینی کے جو آثار ہے وہ دنیا میں نمودار ہو جاتے ہیں۔ مومنین جو شرق عالم میں ہو یا غرب عالم، پوری دنیا میں ان کی جو تحرک ہے اور ان کا جو ولولہ ہے، جو جذبہ ہے، اس جذبے کو لوگ دیکھتے ہوئے پوری دنیا میں اربعین کی خوشبو لوگوں تک پہنچ جاتی ہے جو ہی اوائل سفر شروع ہو جائے۔ البتہ جہاں تک تعلق ہے اربعین کا خود داخل عراق، تو 10 محرم جو ختم ہو جائے تو اسی سے ہی یہ سلسلہ جو ہے وہ یہاں داخل عراق میں شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی جو دور دراز علاقے ہیں، مثلا بصرہ ہے، بصرہ کربلا سے کافی دور ہے، تقریباً گاڑی پہ 7 سے 8 گھنٹے لگ جاتے ہیں، دور علاقہ ہے، اور وہاں سے ظاہر ہے کہ جو پیادہ روی ہے، واک ہے، وہ بھی ظاہر ہے کہ دور ہے۔ تو وہاں سے لوگ تقریباً 20 دن پہلے، 40 سے 1 مہینہ پہلے لوگ جو ہے وہ واک شروع کر دیتے ہیں، اور حتیٰ جہاں تک عشق حسینی کا تعلق ہے، حتیٰ ایران مشہد مقدس سے، ہماری کچھ ایسے زائرین سے بھی ملاقات ہوئی تھی، مشہد مقدس سے کربلا معلیٰ تک پیدل تشریف لائے تھے وہ لوگ، پیدل۔ بعض لوگ جو ہے جیسے خود جو عراقی بارڈر ہے اس طرف ایران کے اہواز، وہاں سے لوگ جو ہے وہ پیدل آ جاتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ خود وہی جو مرز ہے، جو حدود ہے، بارڈر ہے، وہاں سے جو ہے وہ پیدل واک شروع کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دور علاقہ ہے، دور ہے، 5-6 گھنٹے کا سفر ہے، تو وہاں سے وہ 20 دن پہلے وہاں سے واک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اربعین حسینی سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ کربلا میں 40 کے روز وہ کربلا میں ہوتے ہیں۔ غور فرمائیں، یہ عشق ہے، اور وہی حدیث رسول اللہ کے، یہ سید شہداء علیہ السلام، مومنین کے دلوں میں جو حرارت ہے اس کی، یہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ بہرحال یہ ایام جو آخری عشرہ ہے اور آخر میں ہم پہنچ چکے ہیں، ہماری گفتگو جو ہے وہ حضرت سید سجاد زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے عنوان سے، اور آج اس عنوان سے گفتگو کریں گے کہ خود سید سجاد علیہ السلام کے کلام میں حضرت امام مہدی موعود عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا تذکرہ۔ جیسے میں نے عرض کر دیا تھا کہ جتنی بھی ہمارے پاس سلسلہ ہے ائمہ اطہار علیہم السلام کا، تو اس میں جو ہے سب ائمہ سے حضرت رسالت مآب، حضرت امیر المومنین، حسنین شریفین اور دیگر ائمہ اطہار نے مقرر اور متواتر حضرت کا تذکرہ فرمایا۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ
ظاہر ہے کہ جتنا زیادہ موضوع اہم ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے. یہ ضروری ہے. مثلا ایک انسان وہاں پر ایک مبلغ ہے یا جس کو کہا جائے کہ ایک ادارے کو چلانے والا شخص ہے. ایک ادارہ ہے, ایک فیکٹری ہے. مثلا فیکٹری میں مختلف مشینیں ہوتی ہے, لیکن جس مشین کا, میں مثال عرض کر رہا ہوں, جس مشین کی اہمیت سب سے زیادہ ہو وہ بار بار اس کا تذکرہ کرتا رہتا ہے. یعنی پورے سسٹم کو چلانے کے لیے جس مشین کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس پر ظاہر ہے کہ گفتگو جو ہے وہ سب سے زیادہ کی جاتی ہے. تو ائمہ اطہار علیہم السلام کہ جنہوں نے حضرت کا تذکرہ فرمایا, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ خود مہدویت اللہ کا وہ کرشمہ ہے, اللہ کی وہ عظیم آیت ہے, عظما ہے, آیت اللہ العظما ہے, عجیب اور سب سے بڑی نشانی ہے, سب سے بڑی علامت ہے کہ جس سے بشریت کا خاتمہ بالخیر ہونے کے لیے اس مہدویت کی ضرورت ہے, اس ظہور کی ضرورت ہے, اس نظام امامت ولایت کی ضرورت ہے. نہیں کہ دنیا میں کوئی نظام امامت اور ولایت بنائے, وہ اور چیز ہے. مثلا ایک شخص کو جا کے, جیسے اہل سنت میں, اہل تسنن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ مثلا بریلویوں کا یہ امام ہے, وہ بناتے ہیں اپنی طرف سے امام. تو ہمارے ہاں یہ سلسلہ نہیں چلتا, اپنے سے کوئی امام نہیں بن سکتا, اپنے سے کوئی آپ امامت کا نظام ہی نہیں بنا سکتے. جب تک امام جو ہے وہ حاضر ہے تو تب جا کے یہ نظام اللہ والی چیز ہے نا. انسان کی تو ضرورت نہیں ہے کہ اس نظام کو بنا سکے, یہ اللہ کے اختیارات ہیں. اللہ نے وہاں پر جو حضرت ابراہیم کے لیے جب کہتے ہیں نا کہ ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا, لفظ جعلہ کا استعمال ہوتا ہے. جعلہ کا کیا معنی ہے؟ جعلہ کا معنی ہے قرار دینا. اللہ قرار دیتا ہے, انسان نہیں کر سکتا یہ کام. یہ قطعی طور پہ نہیں ہے. جو بھی ملا صاحب جو ہے نا وہ بیٹھ کے یہ صورتحال, یہ گفتگو شروع کرے کہ ہم نے نظام امامت کو بنانا ہے. امامت کا نظام انسان جس طریقے سے امام خود انسان نہیں بنا سکتا, اس طریقے سے نظام امامت بھی نہیں بن سکتی جب تک خود حضرت تشریف نہ لے کے آئے. اللہ کی مرضی ہے, اللہ جب چاہے نظام بنا لے, اللہ کی مرضی ہے, وہ اللہ کی مرضی چلے گی, نظام تب بنے گا. اور کوئی گلہ بھی نہیں ہے باقی ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں بھی, ماں سوائے امیر المومنین علیہ السلام جو 5 سال حضرت کے پاس حکومت آئی تھی, وہ بھی بظاہر ایک حکومت تھی. لوگ بہت زیادہ اس دور میں بھی بغاوت کرتے تھے, اور حتی تراویح حضرت کے زمانے میں پڑھائی جاتی تھی, تراویح جو کہ بدعت تھی. بدعت ہے تراویح. حضرت نے کئی دفعہ جو ہے فرمایا بھی کہ یہ بدعت ہے, لوگوں نے تسلیم نہیں کیا. یعنی حضرت کی وہ جو حکومت ہے اس میں بھی آدھے سے زیادہ حکومت صرف برائے نام حکومت ہے, دل سے حضرت کو کسی نے تسلیم نہیں کیا تھا. بہرحال ایک تھوڑے بہت کچھ اختیارات دنیاوی اعتبار سے حضرت کے پاس آئے تھے. امیر المومنین علیہ السلام کی جو کوفہ میں 3 سال 5 سال یہ عرصہ تھا. اس کے بعد جو ہے باقی ائمہ اطہار علیہ السلام کے پاس بھی یہ سلسلہ جو ہے, یہ حکومت ان کے ہاتھ میں نہیں آئی. حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پردے غیبت میں ہے باذن اللہ, تو کیا کہہ سکتے ہیں. یہ کوئی جو باقی ائمہ اطہار کا دور تھا وہ ابھی بھی ہے. ظاہری حکومت جو ہے دوسرے لوگوں کے پاس ہے. نظام امامت اس وقت اس کا یہ بنے گا کہ جب حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور فرمائے. بس یہ آخری رستہ ہے. اس کے علاوہ مولوی صاحب بے شک جو بھی کہے اس پر جو ہے وہ شیطانی وسوسے تو ہو سکتے ہیں, رحمانی نہیں ہو سکتے. امام سجاد علیہ السلام کا قول بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا کہ زمانہ غیبت قائم میں عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں اگر کوئی شخص ایک جھنڈا اٹھائے, جھنڈے سے مراد یہ ہے کہ گویا کہ وہ یہ پوسٹر جو ہے وہ اٹھا رہا ہے کہ ہدایت کا رستہ جو ہے وہ یہی پہ ہے, یہاں پر کوئی آئے گا تو ہدایت یافتہ ہے, نہیں آئے گا تو وہ سب جو ہے وہ گمراہ ہو جائیں گے. امام نے فرمایا اس جھنڈا اٹھانے والے کے اوپر بھی لعنت ہو, اس جھنڈے کے اوپر بھی لعنت ہو, کوئی نہیں کر سکتا. یہ فرامین ہے. آج جو ہے چونکہ وقت مختصر ہے, میں کوشش کر رہا ہوں کہ 1-2 حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں حضرت امام سجاد علیہ السلام سے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا تذکرہ. سب سے پہلے حدیث یہ ہے کہ حضرت نے حجت خدا کے بارے میں کیا بتایا.
حجت خدا کے بارے میں فرمایا کہ لا تخل الارض الا ان تقوم الساعہ من حجہ ولولا ذلك لم يعبد. فرمایا کہ زمین جو ہے وہ حجت خدا سے کبھی خالی نہیں رہ سکتی. اگر خالی ہو جاتی تو لوگ جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیں گے. یعنی اللہ کی گویا کہ عبادت ہی حجت خدا کی وجہ سے ہوتی ہے. اب بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو مثلا آپ لوگ اگر کسی کو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو اگر حجت خدا بتا رہے ہو تو بہت سارے لوگ ہیں جو اصل میں ان کے آباء و اجداد کے فرامین پر عمل نہیں کرتے تو صحابہ کے فرامین اور احادیث وغیرہ جو رسول اللہ سے ان پہ عمل کرتے ہیں. تو پھر آپ کیا کہو گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے فقہ کے اندر عبادت وہی ہے جو عبادت کا اور سب کمالات کا تنہا رستہ اہل البیت ہے. جو کسی دوسرے رستے سے جو ہے وہ داخل ہونا چاہے شیطان کا رستہ ہے. دوسرے مذہبوں کی ہمارے پاس کوئی اہانت میں نہیں کر رہا, ان کی اپنی مرضی ہے, جیسا کرے ان کو مبارک ہو جس رستے سے جانا چاہے. لیکن ہمارے پاس یہ رستہ ہے کہ اگر اہل البیت کے علاوہ کوئی شخص اپنے آپ کو کسی اور طریقے سے مثلا عبادت کرنا چاہے, ایک شخص ہے مثلا کہے میں جیسے ہمارے ہاں جیسے تراویح جو ہے وہ حرام ہے, کیوں؟ چونکہ معصوم نے نہیں بتایا, کسی اور شخص نے بتا دیا یہ عبادت ہے. ہمارے ہاں وہ عبادت نہیں, وہ اللہ کی عبادت نہیں, یہ شیطان کی عبادت ہے. یہ ہمارے فقہ کی بات میں کروں. دوسرے لوگوں کے اوپر کوئی بات نہیں ہے, وہ اپنی طرف سے بہرحال جیسے بھی کریں وہ بہتر ہی ہے ان کے لیے. لیکن ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف رستہ جو ہے نا قرآن اور اہل بیت کا رستہ ہے, اور قرآن بھی ظاہر ہے کہ صامت کتاب ہے, نعت قرآن اہل بیت ہے. جو اہل بیت نے بتا دیا بس اس پہ عمل درآمد ہوگی. اس کے علاوہ کوئی بھی علم جو ہے, کوئی بھی کمال, وہ کمال نہیں ہے, پستی ہے. کوئی شخص کسی دوسرے رستے سے داخل ہونا چاہے وہ کمال سمجھ رہا ہوگا, کمال نہیں ہے, پستی ہے. وہ شخص عبادت سمجھ رہی ہے, عبادت نہیں ہے, یہ جو ہے شیطان کی پرستش ہے, اللہ کی عبادت نہیں ہے. کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہوگا میں اللہ کے قرب حاصل کر رہا ہوں, اللہ کا قرب نہیں, یہ شیطان کا قرب ہے. یہ ہے سلسلہ, بس یہ سمجھ لیں. ہمارے فقہ کے اندر, فقہ جعفریہ کے اندر جو ہے سلسلہ یہ ہے. ایک حدیث جو ہے غیبت حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں عرض کروں. اور حضرت امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں القائم منا, حضرت قائم اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہم میں سے ہے, یعنی ہم اہل بیت میں سے. کوئی دوسرا شخص دعویٰ کرے نا فوراً سمجھ جانا یہ قائم نہیں ہے. بہت سارے لوگوں نے کیے بھی ہے, نام میں لینا نہیں چاہوں گا, ضرورت نہیں ہے. لیکن آج کے اس دور میں بھی کچھ ایسے پیر حضرات ہیں جنہوں نے امام مہدی کا دعویٰ کر لیا کہ ہم امام, باقاعدہ جو ہے ان کی وہ کچھ لوگ جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ تبلیغات بھی کر رہے ہیں, مثلا فلانا سائیں جو ہے وہ امام مہدی ہے. تو اول شخصیت پرستی جو ہے اس سے پہلے انسان اس چیز کو دیکھے. ہماری جو ہے وہ خدمت میں عرض کروں کہ ہماری رہنمائی ہو چکی ہے. رہنمائی یہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا القائم منا, بس قائم ہم میں سے ہے, یعنی ہم اہل بیت میں سے. تو بس بات جو ہے وہ یہاں پر کلیئر ہو جاتی ہے. فرمایا کہ امام کے لیے سب سے پہلے کیا ایسا عمل ہوا؟ فرمایا یخفى علی الناس ولادتہ, سب سے پہلے اس کی ولادت کو مخفی کر دیا گیا, پنہا کر دیا گیا, چھپایا گیا لوگوں کو, تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ امام جو ہے وہ ان کی ولادت ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی ہے. بہت ضروری ہے نقطہ. یعنی حالات کچھ ایسے ہیں کہ اگر حضرت کی, چونکہ جیسے میں عرض کروں کہ حضرت کی ولادت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ملتی جلتی ہے, حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت اور حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کی ولادت یہ تقریباً یعنی ملتی جلتے ہیں یہ اس میں. اور کتاب جو ہے غیبت توسی میں مرحوم شیخ الطائفہ توسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ جو ہے فرمایا ہے, اس کو تشبیہ قرار دی ہے, چونکہ اس دور میں بھی فرعون کا خطرہ ہے اور اس دور میں اپنے فرعون کے زمان جو عباسی خلفاء ہے ان کا خطرہ ہے. تو سب سے پہلے ان کے ولادت کو چھپایا گیا حتی یقولوا, تاکہ لوگ جو ہے وہ یہ کہہ سکے لم یولد بعدہ, بس اب ان کی ولادت نہیں ہونی ہے. کہے لو بھئی اب ان کی بس اب ولادت ہی نہیں ہونی ہے. تو یہ جو چھپانے کا جو ولادت جو چھپی ہوئی ہے آج کے اس دور میں مسلمانوں کا ایک عظیم گروہ جو ہے وہ گمراہی میں جا چکا ہے,
वो कहते हैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तो अभी तक ज़हूर ही अभी तक नहीं हुआ। तो ये छुपाया गया है, चूंकि ज़ाहिर है जो लोग, अब बाज़ लोग जो है जैसे शिया है वो कहते हैं हाँ विलादत भी हो चुकी है, गैबत सुग़रा कुबरा सब ये बता, ये चूंकि इन्होंने अहले बैत से जो दीन लिया हुआ है तो इनको पता है ना, दूसरे लोगों से उनको तो पता ही नहीं था। तो ये जो गैबत में इख्तिलाफ है इसकी एक वजह यह भी है कि अहलुल बैत के अलावा जिन लोगों ने दीन लिया, जाहिर सी बात है कि वो तो बेखबर थे, तो बेखबर से दीन लोगे तो फिर वही बेखबरी में आप जाओगे। तो यहां जो अहल बैत से लोगों ने जो दीन लिया, मतलब ज़ुरारा है, इब्न मसूद है, अबू खालिद काबुली है, इस किस्म के रावी, तो ये रावी जो है सुलैम इब्न कैस हिलाली, इन लोगों ने अहलुल बैत से अहादीस लिए और लोगों को सुनाए। तो ज़ाहिर है वहाँ पे तो इमाम मेहदी अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की सब चीज़ें साबित है। तो ये एक चीज़ है। और इमाम ने फरमाया कि क्यों, ताकि लोग जो है वो क्या, विलादत ये भी नहीं हुई है चूंकि ख़तरा है, ख़तरे की वजह से। लियख़रुज हीना यख़रुज वलैसा लिअहदिन मिन उनुकिही बैअतन, ताकि हज़रत के गर्दन के ऊपर किसी की बैअत ना हो। जब उन्होंने निकलना होगा, जब खुरूज करना होगा, ज़हूर करना होगा, खुद ज़हूर कर लेंगे और उनके ऊपर किसी जालिम की बैअत जो है वो नहीं होगी। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने यह ताबीर पेश फरमाई कि गैबत इस वजह से, यानी उनकी विलादत को मख्फी रखा गया ताकि उसके ऊपर किसी जुल्म की, किसी जालिम की बैअत ना आ जाए। बैअत से मुराद यहां पर एक तफसीर की ज़रूरत है। अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अबू बकर की बैअत की है? नहीं, कहीं पर भी साबित नहीं है। उनके पास अपनी किताबों में साबित होगा वो तो सब कुछ वहां पे साबित हो, हमारी किताबों में साबित है नहीं। मज़हब शिया में हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने ना अबू बकर की बैअत की है, ना उमर की बैअत की है, ना उस्मान की, किसी की भी बैअत नहीं की है। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने भी माविया अलैहिल हाविया लाना वल अज़ाब की बैअत नहीं की है, क़त्ई तौर पे नहीं की है। और सुलह और बैअत में फ़र्क है। सुलह और चीज़ है, बैअत जो है वो और चीज़ है। बैअत का मतलब यह है कि आप जो कुछ, यानी किसी के हाथ पे बैआ यानी फ़रोख्त करना, बैअत का माना है फ़रोख्त करना, अपने आप को फ़रोख्त करना, यानी जो कुछ आप कहोगे वो सब जो है हम जो है वो करने के लिए तैयार हैं। ये अपने आप को, यानी अपने नफ्स को किसी दूसरे शख्स के इख्तियार में देना, इसको बैअत कहते हैं। और जो सुलह है वो ये है कि कुछ चीज़ें आप मेरी मानोगे, कुछ मैं आपकी मान लूँगा। सुलह और बैअत में फ़र्क है। तो इमाम हसन और बाकी अइम्मत अलैहिस्सलाम जो है उनके लिए भी ऐसी है कि क़त्ई तौर पे किसी ने किसी फासिक की बैअत उस तरीके से नहीं की है कि जाके उसके हाथ पर बैअत की हो। बैअत से मुराद यह है कि चूंकि उस हुकूमत में ज़िंदगी बसर फरमा रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि उनके जो कवानीन है वो कवानीन जो है वो कहीं ना कहीं से तो फॉलो होते हैं। मसलन एक शख्स है, कुल तौर पे वो कुफ्र बकरा है, लेकिन इंसान जो है वो तकिया इख्तियार कर रहा है। तो बैअत का ये एक तरीके से माना है कि बाकी अइम्मत अलैहिस्सलाम के ज़माने में चूंकि ये लोग, इनके कवानीन, तो ज़ाहिर है हुकूमत यहाँ पर हम इराक़ में बैठे हैं तो इराक़ी जो गवर्नमेंट है उसके कवानीन हम कहीं ना कहीं से तो फॉलो कर रहे हैं। आप जहाँ पर भी बैठे हैं, हिंदुस्तान में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, लंदन में बैठे हैं, किसी जगह पर भी आप बैठे हैं तो उस हुकूमत के कवानीन तो कहीं ना कहीं से आप फॉलो कर रहे हैं। ट्रैफिक के कवानीन, मसलन उन्होंने ट्रैफिक के कवानीन बनाए हैं कि आपने जो है जब क्रॉस करना है तो राइट पे क्रॉस करना है आपने, किसी और सीधे से। तो ये सब कवानीन होते हैं हुकूमती। ड्राइविंग कवानीन है, टीचिंग के कवानीन है, कहीं ना कहीं से तो आप फॉलो कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीके से मुस्तलज़िम हो जाता है इंसान उन कवानीन के ऊपर। लेकिन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया ताकि इनको मख्फी हमने इस वजह से रखा ताकि किसी का कवानीन इनकी गर्दन पे ना रहे। यह अल्लाह की मंशा है कि बाकी अइम्मत अलैहिस्सलाम की कहीं ना कहीं तरीके से, वैसे इमाम के लिए मैं अर्ज़ करूं कि मशीयत खुदा है, अल्लाह वैसे चाहता है, इमाम वैसे चाहता है, लेकिन इमाम जो है इमाम मेहदी अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के लिए ये सिलसिला जो है वो नहीं चलेगा। अब जो है अगली हदीस भी हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से आखिरुज़्ज़मान, जो आखिरुज़्ज़मान है उन लोगों के मुतालिक है, बहुत ज़रूरी है। यह हदीस में सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ जो आखिरुज़्ज़मान पर चीज़, ईमान जो है वो काफ़ी इससे इंसान का मुहकम हो जाता है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू खालिद काबुली फरमाए, या अबा खालिद
لَتَأْتِيَنَّ فتن، کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں اس قدر فتنے جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے کا قطع اللیل المظلم، جیسے اندھیری رات، جو اندھیری شب ہے اس کے جو قطعے ہے، یعنی جو ان کا پہل ہے، جو ان کا وقت ہے، اس اعتبار سے جو ہے یہ پورے کے پورے یعنی اندھیری رات کی طرف فتنے ہوں گے۔ انسان ان فتنوں کو درک نہیں کر سکے گا، کہے گا یہ حق ہے، 2 دن کے بعد پتہ چل جائے گا نہیں یہی تو سب سے بڑا شیطان تھا۔ ایک شخص کے بارے میں کہے گا یہ تو قوم کا شہید تھا بہت بڑا، پتہ چلا نہیں یہ شہید، کئی سال کے بعد پتہ چلا نہیں یہ تو بکا ہوا آدمی تھا۔ تو یہ اس قدر فتنے ہوں گے، بعض لوگ جو ہے اس قدر اپنے آپ کو نیک ظاہراً ایسے نیک ہوں گے کہ کوئی احتمال نہیں دے سکے گا کہ یہ شخص جو ہے وہ شیطان ہے، بعد میں پتہ چل جائے گا وہ تو شیطان تھا جس کی ہم گویا پرستش کر رہے تھے، ہم اپنے امام مان رہے تھے، وہ تو شیطان تھا۔ اللہ اکبر، اس قدر فتنے، عجیب تعبیر ہے جیسے اندھیری رات کے پہل ٹکڑے ٹکڑے قطعے اس طریقے سے ہوں گے، یعنی اندھیری رات جب سردیوں کی راتیں ہوتی ہیں نا تو بہت لمبی راتیں ہوتی ہیں اور اس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیں۔ امام نے فرمایا کہ اس طریقے سے ہوگا، اب جو ہے اسے جو ہے لا ینجو، کوئی شخص جو ہے وہ نجات نہیں حاصل کر سکے گا، الا من اخذ اللہ میثاقہ، اما وہ شخص جس سے میثاق لیا گیا ہو، عہد لیا گیا ہو، اس کے علاوہ کوئی شخص اس اندھیروں سے نہیں نکل سکے گا۔ اللہ اکبر، اس قدر۔ اور فرمایا اولئک مصابیح الہدی، یہ لوگ جو ہے وہ مصابیح الہدی ہوں گے، ہدایت کے چراغ ہوں گے، مصباح الہدی ہوں گے، چراغ ہوں گے ہدایت کے، یہ لوگ جو نکلیں گے خود اولیاء خدا ہے۔ وَيَنَابِعُ الْعِلْمِ، اور یہ لوگ جو ہے وہ علم کے چشمے ہوں گے، اور يَنْجِيهُمُ اللَّهُ مِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ الْمُظْلِمَةٍ، اللہ جو ہے ان لوگوں کو ان اندھیری فتنوں سے ان لوگوں کو اللہ نکال دے گا، کامیاب ہو جائیں گے۔ غور فرمائیں کہ اس قدر حالات جو ہے وہ آخر الزمان میں اس قدر حالات جو ہے وہ سخت ہوں گے کہ کوئی شخص جو ہے وہ نکل ہی نہیں سکتا اس فتنوں سے، فتنہ اس قدر شدید ہے۔ غور فرمائیں کہ اندھیری رات کے پہل کی طرح، ایک پہل دوسرے پہل سے زیادہ، اندھیری رات ہو، انسان صحرا میں پھنس جائے، سردی ہے، اب وہ رات جو ہے کیسے گزرے گی؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، آخر میں انسان دم توڑ دیتا ہے۔ اندھیری رات، گویا یہ کہا جا سکتا ہے اندھیری رات انسان روشنی کے انتظار میں ہے، الا وہ لوگ جو ہدایت کے چراغ ہے، خاص اہل البیت علیہ السلام کی نظر ہے ان لوگوں کے اوپر، وہ نکل سکیں گے۔ یہ حضرت امام سجاد علیہ السلام کے گران قدر فرامین ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر یقیناً ہم سب کو سوچنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ان سے توسل کرنا چاہیے، ان سے خود اپنا رابطہ اس طریقے سے بنائے کہ ہم جو ہے وہ حضرت کے اس انصار اور اعوان میں سے ہو جائے کہ جس کا ہر شخص جو ہے وہ یہ چاہتا ہے۔ آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔